الله عز وجل في محكم تنزيله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکت کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے کہ اس اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی، اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی رمضان میں ہم نے نیک اعمال کرنے کی کوشش کی، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، تقوی اختیار کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس رمضان کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ یاد رکھیے، رمضان ختم ہوا ہے، ایمان ختم نہیں ہوا۔ ایمان والوں سے اللہ رب العزت کا جو مطالبہ ہے، ایمان والوں کی جو صفات ہیں، ایمان والوں کا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، وہ صرف رمضان تک محدود نہیں ہے۔ آپ کے سامنے کی بات ہے، رمضان المبارک میں جو مسجدیں الحمدللہ کھچا کھچ بھر جاتی تھیں، حتیٰ کہ بعض مساجد میں جگہ کی کمی ہو جاتی، اور کئی جماعات میں تو انتظامیہ کو اس بات کی فکر لاحق ہوتی کہ شاید اب ہمیں مسجد کو توسیع دینا پڑے، کیونکہ اب لوگوں کی تعداد ماشاءاللہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ میرے اور آپ کے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے جاتے ہی یوں لگتا ہے کہ جیسے ایمان بھی ساتھ ہی چلا گیا ہے۔ اگر تو صورتحال اسی طرح کی ہی ہے، اگر معاملات یہی ہیں جیسے ہم نے بنا رکھے ہیں، رمضان میں نیکی کرنے کی کوشش، گناہ سے بچنے کی کوشش، روزہ رکھا ہوا ہے تو جھوٹ سے بچنے کی کوشش، گناہ سے بچنے کی کوشش، اور رمضان کے گزرتے ہی نیکیاں بھی ختم اور گناہ بھی دوبارہ پھر سے اسی طرح انسان نے کرنا شروع کر دیے۔ تو آپ کو یاد ہوگا، میں نے پچھلے جمعہ میں ایک چھوٹی سی گزارش آپ کے سامنے رکھی تھی، ایک بات میں نے آپ کے سامنے کی تھی۔ انسان کو دنیا میں اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ انسان نے جو نیکی کی ہے وہ اللہ کی قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ بطور خاص رمضان ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ انسان اس بات کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے یا نہیں۔ یہ اس کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر تو رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ہمارے وہ نیک اعمال اسی طرح سے جاری ہیں، مصروفیات کی بنیاد پر کچھ کمی کوتاہی، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے۔ ظاہر رمضان میں انسان اپنے آپ کو زیادہ فارغ کر لیتا ہے، فرصت کے لمحات زیادہ ہوتے ہیں، عبادت کی طرف توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور فضیلت والے ایام کی وجہ سے وہ ہونی بھی چاہیے۔ لیکن رمضان کے بعد بھی انسان کا نیک اعمال کی طرف رجحان اسی طرح سے رہے، کم از کم فرائض میں کوئی کمی نہ ہو، فرائض کی ادائیگی میں کوئی کمی نہ ہو، نماز کی حفاظت میں کوئی کمی نہ ہو، نماز پڑھنے کے اوقات میں
وقت کی پابندی میں، نماز کی اقامت میں، اور اسی طرح سے گناہوں سے بچنے میں۔ اگر تو رمضان گزرنے کے بعد انسان کی یہ روٹین جو انسان نے رمضان میں بنائی تھی، گناہوں سے بچنے سے توبہ کی تھی، زندگی بھر اب وہ رمضان کے بعد بھی ان گناہوں کی طرف رغبت نہیں کرتا اور ان گناہوں سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، اور نیکی جو ہے وہ انسان کے دل میں گھر کر چکی ہے۔ اب نیکی کرنے کا شوق انسان کو پیدا ہو چکا ہے، اب انسان نیکی کر کے خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ رمضان مبارک اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہو گیا۔ اور اگر جیسا ہم رمضان سے پہلے تھے، رمضان میں کچھ چینج آیا، رمضان کے بعد پھر پہلے کی طرح کے ہو گئے، جو رمضان میں ہم نے عبادت کرنا شروع کی تھی وہ رمضان کے بعد پھر چھوٹ گئی، جن گناہوں سے توبہ کرنے کا سوچا تھا یا گناہوں کو چھوڑ دیا تھا رمضان میں، رمضان مبارک کے گزرنے کے بعد پھر وہ گناہ آہستہ آہستہ کر کے ہماری زندگی میں آنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ میں آپ کی اور اپنی امید نہیں ختم کرنا چاہتا، لیکن سمجھ لیجئے کہ وہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، جس نے ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں ڈالا، جس نے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، وہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ پھر ہمیں اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے پھر گڑ گڑانے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف سے دیا جانے والا نیکیوں کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوتا، انسان کے لینے میں کمی آ جاتی ہے۔ اصل ایمان والا وہ ہے جس کو اللہ نے رمضان میں جو توفیق عطا فرمائی، اب ان اعمال کے اوپر وہ ہمیشگی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلمان کا تعلق صرف رمضان میں تو نہیں ہے، رمضان میں انسان مسلمان بن جائے، رمضان کے بعد پھر اسی طرح کے اعمال۔ نہ تو نماز کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ، نہ قرآن مجید کی تلاوت کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ، نہ قرآن کے احکام کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ، نہ نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی احادیث جو انسان کی پوری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے، نہ ان کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ۔ ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان میں 5 نمازیں ہوتی تھی، رمضان کے جاتے ہی 5 نمازیں ختم ہو گئیں، تو ختم نہیں ہوئی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان میں سورج طلوع ہوتا تھا، چاند نکلتا تھا، رمضان کے بعد نہیں نکلتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جمعہ رمضان میں ہوتا تھا، رمضان کے بعد نہیں ہوتا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ رمضان میں تو شراب نوشی منع تھی، رمضان کے بعد جائز ہو گئی ہے۔ رمضان میں چوری کرنا منع تھا، رمضان کے بعد جائز ہو گیا۔ رمضان میں حرام کھانا منع تھا، رمضان کے بعد حرام کھانے کی پھر چھٹی مل گئی۔ رمضان میں لوگوں سے اخلاق سے پیش آنا جائز تھا، رمضان کے بعد پھر بد اخلاقی کرنے کی چھٹی مل گئی۔ رمضان میں جھوٹ بولنا منع تھا، رمضان کے بعد پھر چھٹی مل گئی۔ اگر یہ سب کچھ ہم نے اپنے معمول کی زندگی میں شامل کر رکھا ہے، تو پھر میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ پھر خدا را اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر غور کریں۔ مومن وہ نہیں ہے جو صرف رمضان میں نیکیاں کرتا ہے، مومن وہ ہے جو زندگی بھر ان اعمال کی حفاظت کرتا ہے۔ مومن وہ ہے جو زندگی بھر اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو بات ارشاد فرمائی، آپ کے سامنے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، 24ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ کہنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایمان میں داخل ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، ایمان میں داخل ہو گیا، اب وہ مومن بن گیا۔ مومن ہی کا اللہ رب العزت کے بارے میں ایمان ہے، مومن کا ہی اللہ رب العزت کے اوپر یقین ہے، مسلمان کا ہی اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ہونا چاہیے۔ جس شخص نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ میرا رب اللہ رب العزت ہے، ثم استقاموا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ پھر ان لوگوں نے کیا کیا، پھر وہ اس بات کے اوپر ڈٹ گئے، انہوں نے اس بات کے اوپر استقامت اختیار کر لی، اس بات کو اپنے پلے باندھ لیا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، زندگی اب اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی ان لوگوں نے ٹھان لی۔ یہ معنی ہے اللہ رب العزت کو اپنا رب ماننے کا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ سورہ احقاف کی آیت ہے، ان کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور سورہ حامیم سجدہ کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس بات کا اقرار کر لیا، پھر دین کے اوپر استقامت اختیار کر لی، ہمیشہ دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی، کاروبار دین کے مطابق، رہن سہن دین کے مطابق، لین دین دین کے مطابق، رشتہ داریاں دین کے مطابق، زندگی دین کے مطابق، سونا جاگنا دین کے مطابق، اوڑھنا بچھونا دین کے مطابق، لائف گزارنا، زندگی گزارنا دین کے مطابق، حرام حلال سے بچنا شریعت کے مطابق۔ جنہوں نے کہہ لیا اس کے اوپر پھر استقامت اختیار کرنے کا معنی یہ کہ ان کی زندگی میں دین آ گیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان ایمان والوں کے اوپر جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنے ایمان کو بچا کے رکھا، گناہوں سے بچتے رہے، نیکیاں کرتے رہے، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے خوشخبری دیتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ تمہیں کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کن کو یہ خوشخبری ملتی ہے؟ صرف رمضان کے مسلمان کو، صرف رمضان کے نمازی کو، صرف رمضان کے حاجی اور عمرہ کرنے والے کو، صرف رمضان میں گناہوں سے بچنے والے کو، صرف رمضان میں حرام سے بچنے والے کو، صرف رمضان میں تلاوت قرآن کرنے والے کو نہیں، جس کی زندگی کو رمضان نے بدل دیا اور اب اس نے دین اور ایمان کو، شریعت کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، ہمیشہ اس کے اوپر چلنے والا بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں لا تخافوا، تمہیں کسی قسم کی ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ڈر اور خوف کون سا ہے؟ روپیہ پیسہ چھن جانے کا نہیں، زندگی چھن جانے کا نہیں، دنیاوی نعمتیں چھن جانے کا نہیں، تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ قیامت والے دن تمہیں کوئی مشکل پیش آئے گی۔ یہ خوشخبری ملتی ہے ان لوگوں کو جو اپنے دین کو ہمیشہ بچا کر رکھتے ہیں، ہمیشہ دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا خوشخبری ملتی ہے؟ وَلَا تَحْزَنُوا، تمہیں کسی غم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ نے تم پر سے خوف ختم کر دیے ہیں، اللہ نے تم پر سے غم ختم کر دیے ہیں۔ قرآن میں جب بھی خوف اور حزن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ڈر اور غم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد قیامت والے دن جو کائنات کا سب سے بڑا ڈر ہوگا، سب سے بڑا خوف ہوگا جہنم میں جانے کا، اللہ کے عذاب کا، اللہ کی ناراضگی کا، جو سب سے بڑا غم انسان کو لاحق ہوگا زندگی میں کچھ نہ کر سکنے کا۔ اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور زندگی بھر ایمان کے ساتھ وہ زندگی گزارتے رہے، اللہ ان کو اس غم اور اس ڈر سے نجات دلا دے۔ فرشتے ان کو اس بات کی خوشخبری دیتے ہیں کہ ہمیشہ سے دین کے مطابق زندگی گزارنے والوں، تم سے اللہ نے سارے ڈر ختم کر دیے ہیں، ہمیشہ سے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والوں، تم سے اللہ نے سارے غم ختم کر دیے ہیں، تمہارے سارے غم اللہ نے مٹا دیے ہیں، اور خوش ہو جاؤ۔ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ ہے وَأَبْشِرُوا، خوش ہو جاؤ، خوشخبری ہے تمہارے لیے، بالجنت التی کنتم توعدون، اس جنت کی جس کا اللہ نے تم سے دنیا میں وعدہ کیا۔ یہ ساری خوشخبریاں کس شخص کو حاصل ہوتی؟ جو اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، دین اور شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا اگر رمضان کے بعد ہماری زندگی میں کچھ مثبت تبدیلی پیدا ہوئی ہے، ہم نے اپنے آپ کو مستقل طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں لگایا ہے، گناہوں سے بچایا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اس پر استقامت کی دعا کریں، اور اگر نہیں تو پھر رمضان کے بعد اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، رمضان کے بعد اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں، جس کا سب سے بہترین طریقہ رمضان کی آمد پر، رمضان کے اپنے زندگی میں ملنے پر اللہ کی شکر گزاری، اور اللہ کا شکر کس بات پر کیا جائے کہ رمضان میں رزق وافر تھا، رمضان میں چھٹیاں زیادہ مل جاتی تھی، رمضان میں فرصت زیادہ تھی، اس بات پر نہیں، اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے زندگی میں رمضان جیسی عبادت کرنے کا جو ایک پیکج تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اللہ نے عنایت فرمایا۔ اس میں ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اس میں ہم نے گناہ سے بچنے کی کوشش کی، اس میں ہم نے قیام کرنے کی کوشش کی، اس میں ہم نے تلاوت کرنے کی کوشش کی، ان عبادات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، گناہوں سے بچنے پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے، اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ اللہ کا فرمان ہے سورہ ابراہیم میں 13ویں پارے میں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، تمہارے رب نے اس بات کا اعلان کیا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اس بات کا اعلان فرما دیا ہے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ نسخہ زندگی بھر کے لیے یاد رکھ لیجیے، جس چیز کے اندر آپ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں اللہ کا شکر ادا کر دیجیے، شکر ادا کرنا شروع کر دیجیے، اللہ کی طرف سے اس چیز کے اندر برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ میں نے اور آپ نے عموماً شکر کا تعلق صرف رزق کی فراوانی کے ساتھ سمجھا ہے، شریعت ہمیں جو شکر کا مفہوم بتاتی ہے وہ کچھ اور ہے۔ نماز ختم ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کچھ دعاؤں کا اہتمام فرماتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد، ہر فرض کے بعد، ہر نفل کے بعد، ہر سنت کے بعد، ہر رات کی نماز کے بعد، ہر دن کی نماز کے بعد، ان میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، ربی اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت کا۔ اے اللہ، میں نے نماز پڑھی ہے، نفل، فرض، سنت، رات کی، دن کی، کوئی سی بھی نماز، میں اس بات پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے۔ تیری اس عبادت کے اوپر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب میری گزارش یہ ہے، کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے یہ دعا مجھے اور آپ سب کو سکھائی ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے، کہ جب ہم نماز پڑھ چکے، نماز سے فراغت ہو، تو فوراً اللہ رب العزت کے سامنے یہ درخواست اپلیکیشن ڈال دے، اے اللہ، تیرا شکر ہے اس بات کے اوپر کہ تو نے مجھے یہ نماز پڑھنے کی توفیق دے دی، اعنی علی ذکرک، اللہ میں تجھ سے درخواست گزار ہوں کہ مجھے یہ توفیق دیتے رہنا، مجھ سے یہ توفیق چھن نہ جائے۔ عبادت کی جو نعمت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، کہیں یہ میری زندگی سے نکل نہ جائے۔ ذکر کرنے کی تو نے مجھے جو فضیلت عطا فرمائی ہے، تو نے جو مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، یہ ذکر کہیں میری زندگی سے نکل نہ جائے۔ وہ شکری کا، شکر کرنے کی توفیق جو مجھے تو نے عطا فرمائی ہے، اللہ تیری تمام نعمتوں کے اوپر تیرا شکر ہے۔ تو نے رزق دیا، تیرا شکر ہے۔ تو نے جان دی، تیرا شکر ہے۔ تو نے ایمان دیا، تیرا شکر ہے۔ تو نے اسلام دیا، تیرا شکر ہے۔ تو نے اولاد دی، تیرا شکر ہے۔ اور بطور خاص ہے اللہ وہ حسن عبادت کا، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہنا۔ شاید میں نے اور آپ نے، ہم نے جس طرح کے مادہ پرست دور میں ہم زندگی گزارے ہیں، شاید ہم نے کبھی اللہ سے یہ دعا نہ کی ہو۔ یہ تو دعائیں مانگتے ہیں، اللہ گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، رزق چاہیے، اولاد چاہیے، اچھا گھر چاہیے، زندگی کی آسانی چاہیے، زندگی کی سہولیات چاہیے۔ شاید ہم میں سے کبھی کسی نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ رب العزت مجھے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو عبادت میں نے کی اللہ اس کو قبول فرما لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ عبادت کرنے پر۔ کس بات کی مزید توفیق مانگتے ہیں؟ عبادت کرنے کی۔ اور یاد رکھ لیجئے، سب سے بڑی عبادت گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر ایک انسان گناہوں سے نہیں بچتا تو اس کی نماز بھی کسی کام کی نہیں، گناہوں سے نہیں بچتا اس کا روزہ کسی کام کا نہیں، گناہ سے نہیں بچتا اس کا حج اور عمرہ کسی کام کا نہیں، حرام سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس کی دعائیں بھی رائے گاہ چلی جاتی ہیں، وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ رمضان کے بعد اگر ہم رمضان میں ملنے والی ان نعمتوں کو مستقل اپنے حق میں اللہ سے کروانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی بات کی نصیحت فرمائی ہے۔ نصیحت کس سے لی جاتی ہے؟ کس سے نصیحت کرنے کی درخواست کی جاتی ہے؟ جس کو انسان سب سے بہترین شخص سمجھتا ہو، جس کو عقل میں کامل ترین سمجھتا ہو، جس کو دانا سمجھتا ہو، جس کے بارے میں انسان یہ سمجھتا ہو کہ اس شخص کی نصیحتیں مجھے زندگی میں کام آئیں گی، میری مشکلات آسان ہوں گی۔ اور نصیحت کرنے والے بھی کون ہیں؟ کائنات کی سب سے بہترین ہستی، بعد از خدا بزرگ تو ہوئی قسم قسم، اللہ کے بعد جن کا سب سے زیادہ مقام ہے تمام فرشتوں میں، تمام انبیاء میں، تمام بنی آدم میں، تمام انسانوں میں، ساری کائنات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے؟
فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم. نصیحت یہ ہے، اس بات کا اقرار کر لو میرا رب اللہ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ زندگی اب اس کے حکم کے مطابق ہوگی. زندگی اب اس کے حکم کے مطابق ہوگی. رب ہونے کا معنی یہ ہے، مالک ہونے کا معنی یہ ہے. معذرت کے ساتھ کوئی بھی چیز ملکیت آپ کی، گاڑی آپ کی ہے، کسی کی ضرورت ہے آپ سے پوچھے بغیر لے جائے. یہی فیکٹ ہے نا، یہی حقیقت ہے نا. آپ کی گاڑی ہے، کوئی کیسے لے جائے؟ آپ اس کے مالک ہیں، آپ کی مرضی کے بغیر وہ نہیں جا سکتی. ایون کے بعض مرتبہ گھر کے اندر آپ کا بیٹا بھی آپ کی مرضی کے بغیر نہیں لے جا سکتا، کیونکہ بابا کی گاڑی ہے، ابا کی گاڑی ہے. آپ کا گھر آپ کا بیٹا آپ کی اجازت کے بغیر بیچ سکتا؟ تو ہم سب اس کی ملکیت ہے، اس کی مرضی کے بغیر زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا. ہمارا مالک وہ ہے تو زندگی ہماری مرضی کی ہوگی یا مالک کی مرضی کی؟ اگر گھر مالک کے بغیر نہیں بک سکتا، گاڑی مالک کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی، نوکر آپ کا ہے، جو ٹائم آپ نے اس سے لے رکھا ہے وہ آپ کا ملازم ہے، آپ کا امپلائی ہے، جو ٹائم آپ نے اس سے لے رکھا ہے وہ جا کے ساتھ والی دکان کا کام کرے، تو آپ پیسے دیں گے اس کو؟ کیوں دیں گے؟ اس کو کہیں گے بھائی جہاں بھی تمہیں اچھا لگتا ہے جاؤ، میرے پاس کس لیے تم آتے ہو؟ میرے ملازم ہو کر تمہیں کیا ضرورت ہے؟ آپ اسی دن شام سے پہلے اس کو جیسے ہی وہاں سے فرصت اس کو ملے گی، فارغ ہو کر آئے گا، آپ کہیں گے آج کے بعد تم جاؤ جہاں تمہارا دل چاہتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہم نوکر اس کے ہیں، مالک ہمارا وہ ہے، غلام ہم اس کے ہیں، بندے ہم اس کے ہیں، اور سب کچھ دیتا بھی ہمیں وہ ہے. تو پھر مرضی اپنی، زندگی اپنی مرضی کی ہونی چاہیے یا زندگی اس کی مرضی کی ہونی چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی، قل ربی اللہ، اس بات کا اقرار کر لو کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقم، پھر اس بات کے اوپر ڈٹ جاؤ. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جہاں حکم ربی آ جائے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے، وہاں تمہاری گردن تو کٹ جائے، وہاں اللہ کی مرضی پر حرف نہ آئے. یہ نصیحت ہے، اس نصیحت کے اوپر عمل کر لو گے تو زندگی میں اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی سارے خوف اور غم ختم کر لیں گے، اور اللہ رب العزت قیامت والے دن ہر قسم کے ڈر سے بچا لیں گے، ہر قسم کے غم سے بچا لیں گے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اللہ تمہیں جنت کی خوشخبری عطا فرمائے گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو رمضان میں کیے جانے والے اپنے تمام اعمال کی حفاظت ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے رمضان میں کوششیں کی، اللہ رب العزت ہمیں ان پر استقامت نصیب فرمائے. جو ہم نے گناہوں سے بچنے کی رمضان میں کوشش کی ہے، اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے پر استقامت نصیب فرمائے. جو توفیق اللہ نے مجھے اور آپ سب کو رمضان میں نیکی کرنے کی عطا فرمائی، اللہ ہمیں اس سے بھی زیادہ توفیق رمضان کے بعد بھی ساری زندگی کے لیے عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین.